میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کے اس جذبے کی تعریف کیسے کروں۔ آج کا یہ اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ نوجوان انشاءاللہ العزیز درست سمت میں جائے گا۔ آج کا یہ اجتماع اس بات کی دلیل ہے، یہ نوجوان پاکستان کی تعمیر کرے گا۔ بشری غلطیاں ہوتی ہیں، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ کچھ میری نسل سے بھول چوک ہوئی، کچھ مجھ سے قبل میرے آبا کی محنت، مجھے لگا کہ رائے گاہ گئی۔ اللہ کا حکم ہے کہ نا امیدی گناہ ہے، اور میری امید آپ سے وابستہ ہے کہ اس ملک کو آپ سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ مجھے آپ کی ضرورت صرف نعرے بازی کے لیے نہیں ہے۔ مجھے آپ صرف اس لیے نہیں چاہیے کہ میں نے آپ کو سڑک پر لے کر آنا ہے۔ مجھے آپ کی ضرورت اپنے اجتماع میں رنگ بھرنے کی نہیں ہے۔ مجھے آپ کی ضرورت قطعی طور پر خدا نخواستہ کسی احتجاج کے لیے نہیں ہے۔ میری آپ کے لیے توقع، میری کوشش اور میری خواہش یہ ہے کہ یہ نوجوان تعلیم یافتہ ہو، ہنر مند ہو، اس کے ہاتھ میں کسب ہو۔ آج نسب کا دور نہیں ہے، آج کسب کا دور ہے۔ نواب ابن نواب اگر اپنے ہاتھ میں کوئی مہارت نہیں رکھے گا، بے کسب ہوگا، تو آج کے معاشرے میں نہیں رہ سکتا۔ کسب کس سے کہتے ہیں؟ کسب تعلیم کو کہتے ہیں، کسب مہارت کو کہتے ہیں، کسب کام کرنے کو کہتے ہیں۔ اور جو شخص پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ جڑ جائے، چاہے وہ سیاسی عمل ہو، چاہے وہ سماجی عمل ہو، چاہے وہ تعمیر کا عمل ہو، چاہے وہ تعلیم کا عمل ہو، چاہے وہ ایجاد کا عمل ہو، چاہے وہ دین کا عمل ہو، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ یہ قرآن کریم میں وعدہ ہے، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں۔ اور جبر نہیں ہے، میرے دین نے کہہ دیا لا اکراہ فی دین، دین میں بھی جبر نہیں ہے، تو باقی کیسے جبر ہو سکتا ہے؟ میں نہیں اس بات کو تسلیم کرتا کہ آپ کسی بنیاد پر بھی، کسی وجہ سے بھی، کسی دلیل پر بھی کسی بات کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان مجھ سے بہتر ہے، اس کو مجھ سے بہتر وسائل حاصل ہیں۔ یہ آئی ٹی کی دنیا میں زندہ ہے، یہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے دور میں زندہ ہے۔ پہلے ایک دوسرے سے رابطے کرنے کے لیے میلوں مسافتیں طے کرنی پڑتی تھی، جہازوں میں سفر کرنے پڑتے تھے۔ آج سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ایک کلک کے بٹن کے ساتھ دنیا کا کاروبار چلتا ہے، بینک چلتے ہیں، تعلیمی اداروں کے نظام چلتے ہیں، امتحانات کے نظام چلتے ہیں، آن لائن ٹریننگ کورسز آتے ہیں۔ پوری دنیا آج ایک آئی ٹی کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ میرے پاس یہ نہیں تھا جب میں آپ کی عمر میں تھا۔ میں کتاب پڑھتا تھا، کتاب سے سیکھتا تھا، درس سنتا تھا، درس سے سیکھتا تھا، مسجد کی طرف جاتا تھا، قاری کو ڈھونڈتا تھا، تلاوت سنتا تھا۔ پھر میں سوچتا تھا، میرے دماغ میں یہ بات آتی تھی کہ کون سا وہ اقبال کا شاہی ہے جس کا تصور وہ پیش کرتا ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ میں بھی تو اسی ملت کا ایک فرد ہوں۔ کیا میرا ربط قائم ہے؟ کیا میں شاہی بن سکتا ہوں؟ کیا جو میرے آبا نے قربانیاں دی میں ان کو کسی طرح سے پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہوں؟ کیا قومی ترقی میں میرا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ کیا معاشرے کے سدھار کے لیے میں کوئی محنت ہمت کر سکتا ہوں؟ میں نے سوچا کہ گھر سے شروع ہوتا ہے، اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ مجھے اٹھانا ہے قدم، پہلا قدم مجھے ہر
کرنا ہے اور میں ببانگے توہر کروں گا، میں ڈروں گا نہیں۔ میرے نظریات ہیں، انسانی زندگی بغیر نظریے کے کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، اس کو جانچنا آپ کا کام ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں میں یہ جرأت کردار رکھتا ہوں کہ میں آپ دوستوں کو یہ دعوت دوں کہ کسی کو میری بات پر اعتراض لگے مجمع میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ میرے ماتھے پہ شکن نہیں آئے گی، میں حوصلے سے سنوں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا۔ میری دلیل کیا ہے؟ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل کیسا ہونا چاہیے، ان نوجوانوں کا مستقبل کیسا ہونا چاہیے، میں اس پر سوچتا ہوں۔ میں سوچنے والا دماغ ہوں، میری ویجیٹیٹو لائف نہیں ہے۔ ویجیٹیٹو لائف کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد زندگی۔ میں نہیں چاہتا ان کی بے مقصد زندگی ہو، میں چاہتا ہوں ان کی با مقصد زندگی ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ جس ملک میں میں رہتا ہوں، جس میں میری بیٹی نے بڑا ہونا ہے، جس میں میرے بیٹوں نے بڑا ہونا ہے، اس میں نوجوان کا مستقبل کیسا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئسولیشن میں، علیحدگی میں، ایک جو بغیر جڑے ہوئے ایک میرے بچوں کے لیے کوئی اور نظام ہو جائے اور یہ جو 25 کروڑ خلق ہے ان کے لیے کوئی اور نظام ہو جائے۔ اگر ایسا حادثہ پیش آیا تو یہ 25 کروڑ اس ایک کو گردن سے پکڑ کر نیچے پھینکیں گے جس کے لیے علیحدہ نظام بنے گا۔ لیکن یہ نظام بنے گا کیسے؟ احتجاج کرنے سے نہیں، بلوا کرنے سے نہیں، افراتفری پھیلانے سے نہیں، آگ لگانے سے نہیں، ایک ایک اینٹ کر کے لگانا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، رستہ دینا پڑے گا۔ گھر کی بنیاد بھی درست نہ رکھے، گھر کی بنیاد بھی درست نہ رکھے تو ایک گھر تعمیر نہیں ہوتا۔ تو میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہو آپ سب، ملک کیسے تعمیر ہوگا؟ کیا ملک تعمیر کرنا بیرون ملک سے کسی کی ذمہ داری ہے؟ کیا کوئی باہر سے آئے گا؟ کیا وسائل کو بڑھانا کسی اور کی ذمہ داری ہے؟ کیا کوئی باہر سے آئے گا؟ نہیں، آپ نے اور میں نے کرنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر میں اور آپ خدا نخواستہ مایوسی کا شکار ہو گئے، میں اور آپ گراؤ جھڑوں میں پڑ گئے، میں اور آپ بنی املاک کو تباہ کرنے لگ پڑے، میں اور آپ دھرنوں میں چلے گئے، میں نے اور آپ نے ملک کا پہیہ جام کر دیا۔ میں دیکھ سکتا ہوں اسٹوڈنٹس کالجز کے، میں دیکھ سکتا ہوں محنت مزدوری کرنے والے نوجوان، میں دیکھ سکتا ہوں روزگار پر جانے والے۔ میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے میری بات سنیں۔ آپ کے سامنے دو مثالیں ہیں۔ ایک مثال آپ کے پاس مسلم لیگ کی ہے، جس کی یوتھ ونگ کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نظریہ ہے مسلم لیگ، یہ نظریہ نہیں مانتا غربت کی غلامی کو، یہ نظریہ نہیں مانتا انڈر ڈیولپمنٹ کی غلامی کو، یہ نظریہ نہیں مانتا بھوک کی غلامی کو، یہ نظریہ نہیں مانتا افراط زر کی غلامی کو، یہ نظریہ نہیں مانتا مہنگائی کی غلامی کو، صحت کی سہولتوں کی کمی کی غلامی کو، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی غلامی کو، تعلیم کے وسائل نہ ہونے کی غلامی کو، بے روزگاری کی غلامی کو۔ مسلم لیگ کا نظریہ ہے کہ ہم یہ غلامی نہیں مانتے۔ ان بچوں کے ہاتھوں میں ان کی آزادی ہونی چاہیے، کاروبار کی آزادی، تعلیم کی آزادی، صحت کی سہولتوں کے حصول کی آزادی، ان کی دستیابی، سفر کی آزادی، یہ ہے آزادی۔ یہ جھوٹی آزادی، جھوٹی غلامی، بیرونی غلامی، یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹے دل فریب نعرے ہیں، یہ گمراہ کرنے کی ناپاک سازش ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا نظریہ حقیقت پر مبنی ہے اور بڑا طاقتور ہے، لوگوں کی زندگی میں بہتری لاتا ہے آپ کا نظریہ ہے۔ یہ ہے میرا نظریہ، نہ کہ خدا نخواستہ افراتفری، سول نافرمانی، گھراؤ جلاؤ
اور اس طرح کے معاملات جس سے ملک کا نقصان ہو. میں نے کہا آپ سے چین ایک بہت بڑی طاقت ہے. ان کے صدر کا پاکستان کا دورہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا. وہ پاکستان تشریف لا رہے تھے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی بیرونی سرمایہ کاری جو ڈائریکٹلی قرضہ نہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 43 ارب ڈالر کی FDIs اس کو کہتے ہیں. چین نے پاکستان سے معاہدہ کیا کہ ہم لینڈ لاک ملک ہیں, ہماری سمندروں تک رسائی نہیں ہے, آپ کے پاس گہرے گرم پانی ہے, گوادر کی بندرگاہ ہے, آپ ہمیں گوادر کی بندرگاہ تک رسائی دیں, ہم 43 ارب ڈالر لے کر آئیں گے. ان کو ہمارا کاروباری, ہمارے بینک, ہماری حکومت خود لگا کر کاروبار کو پاکستان میں چلائے گی. نتیجتاً 25 لاکھ نوجوان کو روزگار ملے گا. 25 لاکھ. آپ کی معیشت جو آج 5.8 پر کھڑی ہے یہ ترقی کرے گی اور 4 گنا ہو جائے گی 5 سال میں. آپ کو قرضے نہیں لینے پڑیں گے. یہ جو بجلی بنانے کے کارخانے ہم آپ کو لگا کے دے رہے ہیں, ان کارخانوں کے لگنے کے نتیجے میں آپ کے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب ختم ہو جائے گا اور آپ کے زیادہ میگا واٹ غریب ملکوں کو بیچے بھی جا سکیں گے. ہم ٹرانسمیشن لائنز لگا کے دے رہے ہیں, ہم ریلوے لائنز لگا کے دے رہے ہیں, ہم سی پیک کے تحت صنعتی یونٹس کا قیام کر کے دے رہے ہیں اور 43 ارب ڈالر, کئی ہزار ارب روپے اگر آپ کی اکانومی میں انجیکٹ ہو جائیں گے, آپ کی قرضوں سے جان چھوٹ جائے گی اور پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا. یہ 2014 کی بات ہے. میری بات دھیان سے سنیں. جب یہ سب ہونے لگا, چین کے صدر کا دورہ طے پا گیا, تو یکا یک ان کے آنے سے پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ 14 اگست 2014 کو چین کے صدر کے آنے سے پہلے اسلام آباد میں دھرنا چلا جائے گا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ آپ نے کیسی بات کر دی. 14 اگست کو میری آزادی کا دن ہے, باقی بات تو بعد میں کرتے ہیں چین کے صدر کے دورے کی. اس دن کو احتجاج کون کر سکتا ہے؟ آزادی کے دن احتجاج. پوری دنیا میں آزادی کے دن تو جشن منایا جاتا ہے, اس دن متحد ہونے کی باتیں کی جاتی ہیں. میں اور آپ بطور پاکستانی تجدید عہد وفا کرتے ہیں کہ ہم مل کر یکجا ہو کر اس ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہوں گے. میں اپنے نسلی اختلافات, گروہی اختلافات, مذہبی اختلافات, سیاسی اختلافات سب پر سے پش ڈال دیتا ہوں. اس دن میں کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں رہتا. اس دن میرے ملک میں جشن ہوتا ہے. اس دن جگہ جگہ چراغاں ہوتی ہے. اس دن میرا نوجوان باہر نکل کر جھنڈا لہرا کر پاکستانی ہونے کا دعویٰ قائم کرتا ہے کہ میں ایک آزاد فرد ہوں. میں آزاد ہوں مسجد جانے کو, میں آزاد ہوں کلمہ پڑھنے کو, میں آزاد ہوں لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنے کو, میں آزاد ہوں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کی پکار کو بلند کرنے کو. اس دن کی شناخت کون بدلے گا, کیسے بدلے گا, اس دن کو احتجاج سے کون منسوب کرے گا؟ انہوں نے کہا یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو میں نے کہا یہ کوئی ملک کا دشمن ہوگا, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ پھر پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ اس سازش کی پہلی کڑی ہے کہ پہلے ان کے آزادی کا دن کہنا دو, اس کی شناخت بدل دو. اس دن کی شناخت بدلو جو آسانی سے نہیں ملا. بڑی قربانیاں دی گئی, تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کی گئی, دنیا کی تاریخ کی. ہجرت کا مطلب جانتے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تکالیف کے بعد. اس طرح کی ہجرت کی مثال قیام پاکستان اس 14 اگست کے ساتھ جڑی تھی. کیسی ریاست مدینہ کی دعویداری. دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت 14 اگست 1947. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام. یہاں ریلوے اسٹیشن پر ٹرینیں رکتی
थी, लाशों से भरी हुई, खून के साथ उसके फर्श लथपथ होते थे, औरतों की बची हुई लाश के ऊपर लाश मीनारे बनाकर भेजते थे। ऐसे ली थी मैंने ये आजादी, कौन इसकी शनाख्त का कत्ल करेगा? पर चश्मे फल्क ने देखा, नौजवानों गवाह रहना, 2014 में आपकी मुमलिकत के खिलाफ, आपकी शनाख्त के खिलाफ उस साजिश की पहली कड़ी ने अपना काम किया। इस्लामाबाद पर मुहासरा हुआ, पार्लियामेंट पर हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बाहर कब्रें खुली, वजीर आजम हाउस पर हमला हुआ, मुल्क की मईशत दिवालिया हुई, तबाह कर दी, कारोबार जिंदगी मफलूज कर दिया। 114 दिन तक वो नापाक कड़ी साजिश की वही जुड़ी रही। और फिर एपीएस का खौफनाक हादसा हुआ, मेरा 200 बच्चा कत्ल हुआ। ये उस दौर की बात है जब दहशत राज करती थी, जब इमाम बारगाहों में बम फटते थे, जब मसाजिद में बम फटते थे, चौक चौराहों में बम फटते थे। क्वेटा की यख बस्ता सर्दियों में, खून जमा देने वाली सर्दियों में बहनें अपने भाइयों की लाशें रखकर सड़क पर बैन करती थी कि कौन रोकेगा। जब रद्दे फसाद किया, जब ज़र्बे अज़्म की इन दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए, लेकिन ये साजिशी वहां पर बैठा था। 114 दिन, अरबों खरबों डॉलर का मुल्क की मईशत का नुकसान, ये यहां रुका नहीं। इसका अगला हमला सियासी जमातों पर था। इसने कहा ये जो सियासी कायदीन हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, ये नवाज शरीफ या किसी और जमात का सरबराह या कोई आलिम दीन जिनकी तकरीम में हमारे सर झुके रहते हैं, जिनकी इमामत में हम सजदा गो होते हैं, उनकी बेतौकीरी बुरे बुरे अलकाब से पुकारना शुरू किया, हिजान पैदा किया। इन सियासी जमातों के सरबराहों पर हमला कर दिया, यानी सियासी जमातों पर हमला कर दिया, यानी सियासत पर हमला कर दिया। ये उस साजिश की दूसरी कड़ी थी। झूठे मुकदमे, सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडे का दौर। जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की कि मैंने जरूरी बात करनी है, समाजी वाबतों की वेबसाइट का एक किरदार, मुवस्सर किरदार है कारोबार हुकूमत चलाने का, दुनिया में कारोबार चलाने का, बैंक चलाने का, तालीम देने का, यूनिवर्सिटी चलाने का। एक उसका यह किरदार है, और एक वो किरदार है जो इमरानी टोले ने इख्तियार किया, गाली देने का, झूठा प्रोपेगेंडा करने का, झूठी खबरें लगाने का, बेबुनियाद खबरें लगाने का, फिर बैरूनी आकाओं से पैसे लेकर मुल्क के तूल और में फैलाने का, झूठी शोहरत हासिल करने का, लोगों को बदनाम करने का। इस्लामी नजरियाती काउंसिल को बाहर आना पड़ा। किबला अयाज उसके चेयरमैन थे। उन्होंने आकर कहा कि मैं नदामत के साथ इस बात का इजहार कर रहा हूं कि कुरान में हुक्म है बगैर तहकीक के किसी पर बुहतान मत लगाओ। ये 7 से 11 क्या हो रहा है? ये मुल्क की सियासत का कत्ल हो रहा है। लोग बोले, मैं भी उनमें शामिल था, जब उसका इक़्तिदार सवा नेज़े पर था, उसका तूती बोलता था, बड़े दम दराज से बैठा था, कोई उसके खिलाफ बोलता था, उसको जेल में डालता था। मैंने आंख में आंख डालकर, ललकार कर उसके ये साजिश बेनकाब की टीवी पर आप गवाह हैं। मैंने 60 साल तक एक लम्हे के लिए भी न उसकी ताकत के खौफ से डरा, न उसकी जेल से डरा, न उसके खिलाफ सदा बुलंद करने से डरा। यह दूसरी साजिश थी। पहली आपकी कौमी शनाख्त का कत्ल, दूसरा आपकी सियासत पर हमला। यहां रुका नहीं, पार्लियामेंट पर हमलावर हुआ। वहां पर अपने मुराद सईदों को, अली जैदियों को और पता नहीं कौन कौन से बेडौल बेहुजम से गैर सियासी से लोग पार्लियामेंट में लाकर खड़े कर दिए कि यहां पर इस अवामुन नास की भलाई का कानून कोई ना बने,
लोग पार्लियामेंट को एक मतरूक चीज समझे। वो जो जगह अहले हलो अक्द की है, वो जो दलील से बात करने वालों की जगह है, वो जो कानून पास करने वालों की जगह है, वो जो बजट पास करने वालों की जगह है पार्लियामेंट, जिसने इन 25 करोड़ लोगों को रुश्त देनी है, रहनुमाई देनी है, उसको मतरूक कर दो, खत्म करो। असेंबली के इजलास शुरू होता जाए, शोर मचा दो, बात ही ना हो सके तो दलील कैसी, तकरीर कैसी, कानून कैसा? कॉपियां फाड़ कर फेंक दो, पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दो। दूसरी साजिश यहां रुका नहीं, तीसरी साजिश अदालत के खिलाफ। मैंने 20-22 साल वकालत की है। मैं अदालती तारीख का तालिब इल्म हूं। पाकिस्तान की तारीख में क्या, दुनिया की तारीख में पहली बार 10 साल तक मुंतकिम बेंच, जज आपस में बात नहीं करते। एक इमरानी टोले के हमायती और एक जो इंसाफ देना चाहते थे। इमरानी टोले के हमायती जज गलत फैसले देते थे, वो एहतजाज करते थे, वो उनको साथ ही बिठाते थे। साकिब निसार क्या कायम किया उसने उन नजीरों के अंदर जो उसने अदालती फैसले दिए? क्या किया बंदियाल साहब ने? स्वाए इमरान की हुकूमत को रोकने, बनाने, बिठाने, उसके झूठ को कायम रखने और उस साजिश का हिस्सा रहने का जो साजिश उसने बुनी थी। यहां नहीं रुका। अदालत के कत्ल के बाद मईशत पर हमलावर हुआ कि ये चौथी चीज मईशत है। जब तक इन लोगों के पास पैसा होगा, जब तक इनके घर में रोटी होगी, जब तक इनका कारोबार चलेगा, ये तो नहीं निकलेंगे बाहर। इनको इफ्लास के नीचे दबा दो, इनको गुर्बत की गुलामी के नीचे दबा दो, इनको महंगाई की गुलामी के नीचे दबा दो। वो जो तरक्की करती शरह नमू थी 5-8 पे, उसको रोका। जैसे चीन के सदर का दौरा रोका था, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रोकी थी, जैसे सीपैक को उस वक्त हमला करके रोका था, हुकूमत में आकर उसको रोल बैक कर दिया कि रोक दो ये कारखाने, रोक दो ये मोटरवेज, रोक दो ये रेलवे लाइंस, रोक दो ये सनती यूनिट्स का कयाम। ये सब कुछ उसने किया ताकि मईशत बर्बाद हो, यहां गुर्बत राज करे, यहां भूख भंगड़े डाले, ये नौजवान बेरोजगार हो, जब इसको इसकी जरूरत हो उसके हाथ में पेट्रोल का बम दे और सड़क पे फायर ले आए और सरकार की अमलाक को तेज कर दे। ये थी साजिश। फिर यहां नहीं रुका, फिर आपकी अफवाज पर हमलावर हुआ। आप सब गवाह हैं कि 9 मई को क्या हुआ। मेरी रूह कांप जाती है। ये वाकयात हैं, ये मैं नहीं कह रहा। इंसान झूठ बोल सकता है, वाकयात झूठ नहीं बोलते। मैंने अपनी आंखों से, मैंने भी देखी, आपने भी देखा होगा, शहीद होती हुई मस्जिद कोर कमांडर के घर में शहीद होता हुआ कुरान करीम का नुस्खा, कोर कमांडर का घर जल रहा। और वो कौन सा घर? जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उनके नाम के साथ मंसूब जिन्ना हाउस। कौन साजिश कर सकता है, जुर्रत कर सकता है, जसारत कर सकता है उस घर को आर्सन करने की, आग लगाने की, लूट मार करने की? अपने बलवाई लेकर कौन घुस सकता है उसके अंदर? मुल्क दुश्मन कौन घुस सकता है? और फिर यहां रुका नहीं। एक ही दिन में 27 छावनियों पर हमला, 27 छावनियों पर। यह उसकी साजिश की कड़ी का चौथा नुक्ता था कि अफवाज को भी तबाह कर दो। पार्लियामेंट तो तबाह की, सियासी जमातें तबाह की, मईशत तबाह की, नौजवान के हाथ में डिग्री के बजाय पेट्रोल बम तो दिया। अब इस फौज को बड़ी मजबूत है ये
एटमी पाकिस्तान की फौज है ये, इनको बेतौकीर करो, इसकी वर्दी को बाहर लाकर जलाओ, इस पर डंडा मारो। यहां रुका नहीं, 27 छावनियों पर हमला किया, 27। किला बाला हसार, पिशावर, आग लगा दो। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर बरदान, आग लगा दो। एयर बेस मियांवाली, वहां वो जहाज खड़े थे जिन्होंने अभी नंदन के दांत खट्टे किए थे, हिंदुस्तान के दांत खट्टे किए थे। अरबों रुपए की मालियत में हमारे एक्टिव पायलट फाइटर प्लेन्स, और वहां बलवाई घुस गए आग लगाने के लिए। अदालतों पर हमला कर दो, वहां से क्रिमिनल रिकॉर्ड उठा लो। जो जराइम पेशा उसकी सफों में थे, मुल्क के दूर अर्ज की अदालतों से फाइलें उठाकर भागे। अदालत ने तलब किया, तो अगर मैं आपको कहूं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे अदालत बुला रही है, मैंने जाना नहीं, आप अपने हाथों में डंडे पकड़ लो, पेट्रोल बम पकड़ लो, पत्थर पकड़ लो, मुसल्ला हो जाओ और मेरे साथ निकलो और अदालत को जला दो। कैसी नापाक जसारत थी ये। अपने मानने वालों को इस तरह से गुमराह कौन करता है? तुम्हारी 192 मिलियन की करप्शन, तुम्हारी जोजा मोहतरमा और उनकी हमनवा, उनकी दोस्तों की रफुकैकार की करप्शन जुबान सदेआम है। वो हीरो की अंगूठियां, वो घड़ियां, वो अरबों रुपए, वो अलकादिर ट्रस्ट जुबान सदेआम है। वो 192 मिलियन पाउंड जुबान सदेआम है। अगर कोई तहकीक करे, कोई पूछे, तो इनको खड़ा कर दो। पुलिस है तो उसको मारो, कोई रेंजर्स आए तो जला दो। पुलिस की गाड़ी को नजर आतिश, एम्बुलेंस को नजर आतिश, हॉस्पिटल की इमरजेंसीज को नजर आतिश, बैंक्स को नजर आतिश। अफरा तफरी ये मैं आपको बताऊं, अमेरिका में ये हुआ। सदर ट्रंप आज इलेक्शन नहीं लड़ सकता, नाअहल हो गया, वो जेल में डाल दिया गया, वो सजा दे दी गई उसको। ये कोई कम नहीं है, उससे बड़ी साजिश है ये। और फिर यहां नहीं रुका, मेरी और आपकी माशरत को बर्बाद करने चला। मेरा और आपका मुआशरा गाली का मुआशरा नहीं है, बेरा रवि का मुआशरा नहीं है। मैं अपनी बेटी और बहन के लिए ये कभी पसंद नहीं करूंगा कि वो सड़क पर जाए, गानों की धुनों पर, एहतजाज के नाम पर बेपर्दा होकर। मेरी तो रवायात है, मैं अमीन हूं इनका, कि मैं बेटी के सर पर चादर रखकर उसको चाहता हूं कि वो इस्लामी रवायात की अमीन हो, मशरकी मुआशरे की पासदार हो, मशरक की इज्जत की हामिल हो। ये कैसी एहतजाज के लिए पूरे का पूरा एक सिलसिला उठाकर मैं समझने से कासिर था। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। तो मेरे भाई, जैसे मैंने आपसे दरख्वास्त की कि मैं एक मुकदमा आपके सामने रखूंगा, ये वो मुकदमा है साजिश का। मैंने अवामुन नास के आगे रख दिया। मैं अकेला नहीं लड़ सकता। मैं नहीं चाहता आप दंगा करो, मैं नहीं चाहता आप फसाद करो, मैं नहीं चाहता आप मेरा मुल्क जलाओ, मैं नहीं चाहता आपके हाथ में लाठी हो, मैं नहीं चाहता आपके हाथ में पेट्रोल बम हो। इसलिए मैं काविश कर रहा हूं, मैं आपके लिए मोटरवे ले आया हूं। मैं आपको सिर्फ गली नाली में नहीं खपाना चाहता, आपकी सड़क सोलिंग से ये जरूरी काम है, ये होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ये 1 साल के अरसे में ये आपकी सड़क मुझे दुख देती थी। शहबाज साहब की हुकूमत आई, ये लाहौर से खुड़िया और खुड़िया से दीपालपुर, ये खुड़िया से चूनिया, कसूर से कोट राधा किशन, राजा जंग से कसूर, जितनी ये खराब थी इतनी वो खराब थी। ये टोल प्लाजो जैसी बदमाशियां थी यहां पर। मैं आपकी तकलीफ नहीं देख सकता, ये आपका हक है, ये अदा होगा, लेकिन मैं इससे आगे सोचता हूं। ये मोटरवे आ चुकी, मेरा आप नौजवानों से ये वादा है कि यहां पर यूनिवर्सिटी 1 साल के अंदर अंदर तामीर शुरू होगी इंशाअल्लाह।
میرا آپ سے وعدہ ہے کہ صنعتی یونٹ، چونیا کا صنعتی یونٹ وسیع بھی ہوگا، ماڈرنائز بھی ہوگا، اور 50,000 نوجوان کی نوکری کا بندوبست بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں جو ہنرمند ہے اس کے لیے بھی نوکری ہوگی، جو باوسیلہ باہمت نوجوان ہے، تعلیم کے زیور سے محروم ہے، اس کے لیے بھی نوکری ہوگی۔ پورا پہیہ چلے گا صنعت کا، ترقی ہوگی۔ وہ ترقی اپنے دوستوں، بھائیوں کی اولادوں تک، بیٹوں تک۔ ادروائز جیسے میں نے کہا کہ میں کوئی ویجیٹیٹو لائف یعنی بے مقصد زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ کوئی ایک بار احسان کر دے تو اس کے بوجھ کے تلے انسان زندگی بھر دبا رہتا ہے۔ آپ نے، اس قصبہ نے، آپ کے آبا نے میرے پر بار بار احسان کیا ہے، بار بار۔ یہ بھی بہت تھوڑا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں دن رات بھی آپ کے ساتھ، آپ کی سنگت میں آپ کی خدمت کروں تو وہ بھی ناکافی ہے۔ میں آپ کو یہ امید دے رہا ہوں، میں آپ کو ہوپ دے رہا ہوں کہ ہمارا مقدر غربت نہیں، بے روزگاری نہیں، اور اس کو دور کرنے کے لیے یہی وہ اینٹیں ہیں جو لگانی پڑیں گی۔ موٹر وے، صنعتی یونٹ، یونیورسٹی، ایک ہسپتال کا بھی قیام ہے یہاں پر، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اب ہمیں فنڈ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میاں شہباز شریف آپ کے ایم این اے ہیں، اب آپ فنڈ دینے والے ہیں۔ آپ کی کوئی چیز پیچھے نہیں رہ جائے گی، کوئی کمی نہیں رہ جائے گی انشاءاللہ۔ اور میں آپ کا شکر گزار ہوں، میری ایک بات سنیں۔ جیسے میں نے کہا تھا مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ ہم پاکستان کی تعمیر والے لوگ ہیں، تخریب والے نہیں۔ آپ کے آباء و اجداد، آپ کے پرکھوں نے اس ملک کو بنایا تھا، آپ نے اس کو سنوارنا ہے، تو گھیراؤ چلاؤ کر کے تو نہیں ہو سکتا، عوامی حمایت دے کر ہو سکتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے اور میں آپ سے ملتمس ہوں، 5 تاریخ کو میاں نواز شریف صاحب ہمارے پاس قصبہ کھڑیا میں تشریف لا رہے ہیں میری دعوت پر۔ ملک رشید صاحب کی دعوت پر شہباز صاحب یہاں الیکشن لڑنے آئے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کھڑیا کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کا جلسہ تھا، آپ نے ایک تاریخ رقم کی، تب میں یہ سوچتا تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ کیسا کال کا دور ہے کہ جس کا جھوٹ ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور جس کا سچ ہے وہ دب کے بیٹھا ہے۔ یعنی یہ قرب قیامت ہے کہ حق دبا ہے اور باطل گونج رہا ہے۔ تو میں نے آپ سب کی مدد سے یہ ثابت کیا کہ اس علاقے کے لوگ مسلم لیگ کے ساتھ ایک سیسا بنائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، ملک احمد خان، میں چاہتا ہوں آپ میں جوش بھی رہے، میں چاہتا ہوں آپ میں جذبہ بھی رہے، پر وہ جوش اور جذبہ اگر ایک لائن کراس کر گیا تو وہ انتشار بن جاتا ہے۔ آپ سیاسی کارکن ہیں، آپ یوتھ ونگ کے نوجوان ہیں، آپ نے اپنی حرمت کو قائم رکھنا ہے، آپ نے اپنی تنظیم کو قائم رکھنا ہے، آپ نے اپنے سیاسی عمل کو قائم رکھنا ہے، اور خدا نہ خواستہ جن مصیبتوں سے ہماری جان چھوٹی ہے۔ دیکھو کون چلاتے ہیں میٹرو بسیں، یار مجھے بتاؤ، وہ غریب کے لیے ہے۔ صرف کبیر کا حق ہے ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کرے 45 ڈگری سینٹی گریڈ میں، چلملاتی دھوپ میں؟ وہ نرسز، وہ بچیاں، وہ ڈاکٹرز، وہ طالب علم، وہ کیسے جائیں؟ اگر ان کو اچھی سفری سہولتیں ملتی ہیں یہ اس کو آگ لگا دیتے۔ میں نے اور آپ نے 8 تاریخ کو اپنے ووٹ کی طاقت کے ساتھ روکنا ہے
کو انشاءاللہ انشاءاللہ آج کے بعد آپ نوجوانوں سے، میرے چھوٹے بھائیوں سے میری یہ توقع اور درخواست ہے کہ آپ شہر کے طول و عرض میں پھیل جائیں. آپ کا آج کا یہ اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک بڑی منظم قوت ہیں. آپ کے کاؤنسلر صاحبان فردن فردن ان 12 کاؤنسلز میں قابل داد ہیں، وہ تعریف کے مستحق ہیں وہ، کہ یہ ان کی جرت ہے اپنی ٹیم کے ساتھ. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. میں باری باری نام نہیں لیتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب اپنی اپنی وارڈز میں، اپنے اپنے علاقے میں مسلم لیگ کا ہراول دستہ بن کر پھیل جائے اور 5 تاریخ کے جلسے کی کامیابی کی مجھے ضمانت دیتے ہیں. پیچھے ہاتھ کم اٹھے ہیں. اگر میں پوچھوں جیت کا نشان کون سا، کرسیوں سے اٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک نعرے کا جواب دیں گے. پاکستان مسلم لیگ، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، ملک رشید خان. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ناصر. اور ایک نعرہ میں لگاؤں گا، ایک نعرہ